اچھا ایک اور میری سجیشن ہے آپ لوگوں سے کہ ہم لوگوں کو بہترین بننا چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہترین چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ سبھی؟ ویری گڈ. آپ میں سے کون لوگ ہیں جو بہترین کپڑے پہننا چاہتے ہیں، بہترین جوتے پہننا چاہتے ہیں، بہترین گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں؟ سبھی. آپ میں سے کون لوگ ہیں جو بہترین لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں؟ سبھی. زبردست جی، بڑے ایکسیلنٹ لوگ ہیں. یہ تو آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ لوگوں نے یہ کہا. ایسا کرتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، کسی بیگر کے پاس، بیکاری کے پاس، کسی شو میکر کے پاس، کسی موچی کے پاس، کسی چھابڑی والے کے پاس، اس سے پوچھیں کہ کیا تم بہترین لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرو گے؟ وہ بھی یہی کہے گا ہاں. اس سے پوچھیں کہ کیا تم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں. اس سے پوچھے بہترین کپڑے بہترین جوتے پہننا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں. وہ بھی یہی کہے گا نا. آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ بہترین بننا چاہتے ہیں. آپ سب نے کہا. سڑک والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بہترین چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ڈیمانڈ سب کی ہے. لیکن کیا مارکیٹ میں بہترین اشیاء اویلیبل ہے؟ یس. کیا مارکیٹ میں بہترین سے تھوڑا کم اچھی چیزیں اویلیبل ہیں؟ اویلیبل ہیں. کیا مارکیٹ میں ایوریج درجے کی، درمیانے درجے کی چیزیں اویلیبل ہیں؟ ہیں. کیا مارکیٹ میں گھٹیا کوالٹی کی چیزیں اویلیبل ہیں؟ مارکیٹ میں تو لینا سب چاہتے ہیں بہترین چیزیں، مگر مارکیٹ میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو اب یہ بتائیے سب سے زیادہ کون سی چیزیں سیل ہوتی ہیں؟ درمیانے درجے کی، گھٹیا درجے کی، اچھے درجے کی، یا بہترین؟ بہترین. پھر سوچ کے بتائیں سب سے زیادہ کون سی چیزیں سیل ہوتی ہیں؟ درمیانہ یا گھٹیا؟ سب سے زیادہ چیزیں جو مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں وہ یا درمیانے درجے کی ہوتی ہیں یا گھٹیا درجے کی ہوتی ہیں. یہی ہے نا. لیکن آپ نے کہا کہ آپ سب لوگ بہترین چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. سڑک پر موجود لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بہترین چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہر شخص مانگتا بہترین ہے، مگر مارکیٹ میں جو چیزیں بک رہی ہیں وہ درمیانے درجے کی ہیں یا گھٹیا کوالٹی کی ہیں. بہترین چیزوں کے گاہک کام ہے. کیوں؟ پیسہ نہیں ہے. اچھا پیسہ نہیں ہے. اور کوئی بات؟ ایک ریزن انہوں نے بتائی کہ پیسے نہیں ہیں. اور کچھ؟ سوچ بھی اتنی ہے، نالج کم ہے. اوکے. اور چلیں اچھی گاڑی لینے کے لیے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے شاید آپ سمجھیں کہ پیسوں کی ضرورت ہوگی. اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو پھر ہمیں سے کتنے لوگ اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. اب آپ کے میں تو خود ہی اچھا ہوں. وہ ایک والدہ تھی، وہ اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی، کہتی ہیں کہ یہ جو 3 بچے ہیں نا گلی والے، ان کے ساتھ مت کھیلا کرو، یہ اچھے بچے نہیں ہیں. تو تم اچھے بچے ہو تو اچھے بچوں کو اچھے بچوں سے کھیلنا چاہیے، گندے بچوں سے کسی کو نہیں کھیلنا چاہیے. تو بچہ سوچ کے کہتا ہے کہ ماما وہ تو چلو گندے بچے ہیں، میں اچھا بچہ ہوں. اس کی ماں کہتی ہے ہاں تم اچھے بچے ہو. تو بچہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ تو مجھ سے کھیل سکتے ہیں نا. میں اس لیے نہیں کھیل سکتا کہ وہ گندے بچے، میں اچھا بچہ ہوں تو وہ مجھ سے کھیل سکتے ہیں کہ نہیں؟ آنسر از یس. تو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تو آپ کے بس میں تھا، وہ بھی ممکن نہیں ہو رہا ہم لوگوں سے. اب بتائیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اچھی چیزیں اچھے لوگوں کے لیے بنتی ہیں، بہترین چیزیں بہترین لوگوں کے لیے بنتی ہیں. بہترین لوگ اپنی کمپنی میں ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو اپنے فیلڈ کے بہترین لوگ ہوں. تو بہترین چیزیں استعمال کرنے کے لیے، بہترین گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے، بہترین کپڑے پہننے کے لیے، بہترین جوتے پہننے کے لیے، بہترین گھر میں رہنے کے لیے سب سے پہلے خود کو بہترین کرنا ہوگا. جب ہم بہترین ہوں گے تب ہم بہترین چیزوں کو استعمال کر سکیں گے. جب ہم بہترین ہوں گے تو ہم بہترین لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہوں گے. آپ کے پاس کئی لوگ جو آپ سے کمتر درجے کے ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ آپ کے پاس بیٹھ سکیں، مگر آپ ان کے کپڑے دیکھ کے، ان کا حلیہ دیکھ کے، ان کے بولنے کا سٹائل دیکھ کے، ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ کے آپ انہیں اگنور کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی. کچھ لوگ آپ سے اوپر ہیں، وہ آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. ہوگا نا یہ بھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین کوالٹی کی اشیاء استعمال کریں یا بہترین لوگوں کے اٹھے بیٹھے ہیں یا بہترین جگہ پر رہیں، اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہوگا؟ یس، خود بہترین بننا ہوگا. یہ ممکن نہیں کہ ہم خود کو بہترین نہ بنائیں اور بہترین چیزیں چلتے ہوئے ہمارے پاس آ جائیں. ایسا ہو سکے گا؟ تو آج کے بعد بہترین چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، بہترین لوگوں کی کمپنی کو انجوائے کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہترین بنانا ہوگا. ریڈی ہیں اس کام کے لیے؟ اس کا ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک بات کلیئر ہو جائے. دنیا اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق چلتی ہے کہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے؟
اللہ کے قوانین سے چل رہی ہے نا. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا, وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے پتے تو ہل جا, اے پتے تو نہ ہل, اے پتے تو یلو ہو جا, تو گرین ہو جا, تو گر جا. اللہ ایسا تو نہیں کہتا ہوگا. اللہ نے کچھ قوانین بنا دیے ہوں گے کہ ان قوانین کے تحت درخت سوکھ جاتے ہیں, ان قوانین کے تحت پھل دینے لگتے ہیں. کچھ قوانین ہوں گے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے, تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چل رہی ہے. یہی ہوگا اس کا مطلب. یہ میرے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہے, اگر یہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو جائے تو یہ کہاں گرے گا؟ کیوں؟ زمین پہ کیوں گرے گا؟ اونچی بولے. اوکے, لا آف گریوٹی اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ایک قانون ہے, قانون کشش ثقل. یہی ہے نا. تو اللہ کا قانون ہے کہ میرے ہاتھ سے گرے گا تو نیچے جائے گا. مزے کی بات ہے کہ چلے میں تو آپ کے شہر میں پردیسی ہوں, دوسرے شہر سے آیا ہوں, تو آپ کے شہر کے کسی لوکل آدمی کو لے لیتے ہیں, بلکہ انکل سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے, عمر بھی زیادہ ہے, چہرے پر سنت بھی ہے ان کے ہاتھ میں ہم ریموٹ دیتے ہیں, ان کے ہاتھ سے گرے گا تو اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی نیچے جائے گا. چلے پاکستان میں مردوں کی تو سنی نہیں جاتی, خواتین میں سے کسی کے ہاتھ میں ریموٹ دے دیتے ہیں, اب ان کے ہاتھ سے ریموٹ گرے گا تو اب کہاں جائے گا؟ ابھی بھی نیچے. چلے ایسے کرتے ہیں, ہم پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک, ہم چلتے ہیں سعودی عربیہ. میری بات کو توجہ سے سنیے گا, یعنی گستاخی نہ کر بیٹھیے گا. سعودی عرب گئے, بیت اللہ شریف گئے, امام کعبہ کے ہاتھ میں ریموٹ دیا اور بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھا دیا. اب یہ ریموٹ امام کعبہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑا ہے. اب اس کے ہاتھ سے یہ ریموٹ گرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ بابا امام کعبہ ہے, بیت اللہ پہ کھڑا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ پھر بھی نیچے. ایمان کمزور ہو گیا. ایسے کرتے امریکہ چاہتے ہیں, سپر پاور. اب وائٹ ہاؤس پہ چھت پر وائٹ ہاؤس کی پریزیڈنٹ آف امریکہ کو کھڑا کرتے ہیں, اس کے ہاتھ پہ ریموٹ دیتے ہیں. اب کہاں گرے گا؟ دیکھ لیں ڈرون حملے پہلے ہو رہے ہیں, ابھی بھی نیچے گرے گا. وجہ کیا ہے؟ قانون ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے قوانین مرد ہو یا عورت ہو, میرے جیسا کہ گناہ گار سادہ آدمی ہو یا امام کعبہ جیسا کہ نیک آدمی ہو, یا سپر پاور دنیاوی سپر پاور جو اس وقت ہے اس کا پریزیڈنٹ ہو, اللہ کے قوانین کے نزدیک سب برابر ہے. تو اللہ کے قوانین کا سب پر یکساں اطلاق ہوگا. یہی مطلب ہے اس بات کا. یہ تو نہیں کہ آپ کو چھوٹ مل گئی, آپ کو مل گئی, یا امام کعبہ کو مل گئی. ایک قانون. اچھا, تو اللہ کے ایک کسی بھی قانون کا اطلاق سبھی پر یکساں ہوتا ہے, یہ مطلب ہے صرف اسی قانون کا کہ تمام قوانین کا؟ تو پھر آپ یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ فلانا آدمی تو محنت کر کے کامیاب ہو گیا, مجھے ایک دن ایک بابا جی ملیں گے, سینے سے لگائیں گے, میری زندگی بدل جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر کہ اللہ کے قوانین ہے نا, تو اللہ کے قوانین پھر ترقی کرنے کے لیے, اللہ کے قوانین گرو کرنے کے لیے, اللہ کے قوانین کامیاب ہونے کے لیے وہ بھی سب کے لیے یکساں ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے قوانین کو ایک بابا جی چینج کر دیں گے آ کے, آپ کے قوانین کو حضرت صاحب چینج کر دیں گے, پریزیڈنٹ صاحب چینج کر دیں گے. اللہ کا قانون ہے, تو اگر اللہ کا یہ قانون سب پر یکساں اپلائی ہوتا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے جو اللہ کا قانون ہے کیا وہ بھی سب پر یکساں اپلائی نہیں ہوگا؟ یکساں اپلائی ہوگا. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے قوانین میں سے ایک قانون جسے کہتے ہیں قانون علت و معلول, جیسے ایک قانون تھا نا کہ لا آف گریوٹی, کشش ثقل کا قانون, ایک اور قانون ہے اللہ کا جسے کہتے ہیں قانون علت و معلول. اردو مشکل ہے اس کی, انگلش آسان ہے, لا آف کاز اینڈ افیکٹ. اور زیادہ آسان اگر کر لیں تو اس قانون کو کہتے ہیں جو بو گے وہ کاٹو گے. کیا یہ اللہ کا قانون ہے کہ نہیں کہ جو بو گے وہ کاٹو گے؟ سبھی کے لیے یکساں. اگر کوئی شخص گندم کا بیج بوئے, پھر 100 حافظ قرآن بلائے, 100 مفتی کرام بلائے, 100 اور نیک بندے بلائے گندم کا بیج بو کے, وہ سارے دائرہ بنائیں, تلاوت کریں, پھر دعا کریں رو رو کے, گڑگڑا کے کہ یا اللہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے, یا اللہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے, تو انگور کی فصل کیسی ہوگی؟ وہ نہیں ہوگی. کیوں؟ بھائی وہ دعا میں آپ کو اعتماد ہی نہیں رہا. وہ دعا کر رہے ہیں اچھے اچھے بندے بیٹھ کے, تو دعا میں کی طاقت نہیں ہے. ہاں, قانون ہے اللہ کا. اس کا مطلب ہوا کہ جو اللہ کے قوانین ہیں انہیں دعائیں نہیں بدلتی, دعائیں اللہ کے قوانین کے مطابق عمل کرتی ہیں. جو آپ دعا کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہے تب وہ عمل کرے گی, تب فائدہ ہوگا. اگر آپ ایسی دعا کر رہے ہیں جو اللہ کے قوانین سے متصادم ہے, جو اللہ کے قوانین سے میچ نہیں کرتی, تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. یہی مطلب ہوا نا. لیکن
اگر کوئی شخص گندم کا بیج بو کے دعائیں کرتا رہے یا یہ توقع کرے کہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے گی، اس آدمی کو آپ عقل مند آدمی کہیں گے یا یہ تو خیر آپ نے کہا ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے اس لیے میں ایسی بات نہیں کرتا، ایسے آدمی کا بے وقوف کہیں گے کہ بھی وہی گندم ہے اور انگور کی توقع کر رہا ہے، سادگی ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ اپنی زندگی میں جو فصل کاٹنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، میں اس طرح کی گاڑی لینا چاہتا ہوں، اس طرح کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اس طرح کی فیملی میں رہنا چاہتا ہوں، یہ مقامات، یہ اچیومنٹس حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ فصل ہے جو آپ کاٹنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا دیکھیں، فصل آپ یہ کاٹنا چاہتے ہیں، اب جو بیج آپ نے بویا ہے اس بیج پر ذرا سنجیدگی سے غور کیجیے گا، کیا یہ وہی بیج ہے کہ وہ فصل دے دے؟ فار ایگزامپل، جو اپنے منزل اپنے لیے تراشی، جو فصل آپ کاٹنا چاہتے ہیں وہ فی الحال انیشیل ایئرز میں 16 گھنٹے کی ایفرٹ مانگتی ہے، 12 گھنٹے کی ایفرٹ مانگتی ہے۔ بیج یہ ہے کہ 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی، ایفرٹ بیج، اور آپ کرتے ہیں 2 گھنٹے کی ایفرٹ، آپ کرتے ہیں 4 گھنٹے کی ایفرٹ، وہ ڈیلی 12 گھنٹے مانگتا ہے بیج اور آپ ہفتے میں 12 گھنٹے دیتے ہیں، تو کیا اس بیج کے ساتھ وہ فصل کاٹی جا سکتی ہے؟ تو اگر کوئی شخص 2 گھنٹے کا بیج بو کے توقع کرے کہ مجھے وہ فصل ملے گی جو 12 گھنٹے والے بیج کی ملتی ہے، تو کیا وہ عقل مندی ہوگی؟ اپنے بیج کو دیکھنے پر کہ جو فصل آپ نے کاٹنی ہے کیا وہ اس بیج جیسی ہے یا بیج میں تبدیلی لانی ہوگی؟ اب 2 صورتیں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں مل نہیں رہی تو پھر 2 چوائسز ہیں ہمارے پاس، یا بیج بدل لیں یا منزل بدل لیں، کہ بھی مجھے یہ منزل نہیں چاہیے، میرا 25-30 ہزار میں گزارا ہو جائے گا، میں 50 ہزار میں گزارا کر لوں گا، اس کے لیے وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یا تو فصل بدل لیں جو کاٹنا چاہتے ہیں، اور یا بیج بدل لیں۔ تو کیا بدلنا ہے، فصل بدلنی ہے کہ بیج بدلنا ہے؟ بیج ہی بدل دینا ہے، رائٹ۔ ایک تو یہ بات ہوگی ایفرٹ کے حوالے سے۔ آگے دیکھیں، قانون ہے جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اگلا قانون، اگر آپ اپنی ٹیموں میں ڈس آنیسٹی کا بیج بوتے ہیں، مس کمٹمنٹ کا بیج بوتے ہیں، لاپرواہی کا بیج بوتے ہیں، تو پھر آپ کون سی فصل کاٹیں گے؟ وہی کاٹیں گے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ریسپیکٹ کریں یا آپ کو ڈی گریڈ کریں؟ آپ کیا چاہتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ آنےسٹ رہیں یا آپ کو چیٹ کریں؟ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی ٹیمیں کام کریں یا گھر بیٹھ جائیں؟ جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کو پہلے وہ بونا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیمیں کام کریں تو پہلا کام کسے کرنا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیمیں آنےسٹ ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ خود آنےسٹ بننا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں ریسپیکٹ کا کلچر ہو تو ریسپیکٹ کیسے آئے گی؟ مجھے دینی پڑے گی پہلے، کیونکہ میں جو بوؤں گا وہ کاٹوں گا۔ اگر کوئی شخص ڈس آنےسٹی کا بیج بوئے، ہائی جیکنگ کا بیج بوئے، منافقت کا بیج بوئے، منفی سوچ کا بیج بوئے، تو کل کو وہ کون سی فصل کاٹے گا؟ تو ہم کیسی فصل کاٹنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی۔